حضرات 11 سوال تیرے میرے پاس ہیں، آ ذرا اپنے سوال دیکھ اور جواب دیکھ۔ پہلا سوال یہ کیا گیا، اور سوال بھی کیا کمال ہے کہ جناب ہر سال جشن سعودیہ منایا جاتا ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ اصل میں یہ سعودیہ کی ساتھ جو نفرت ہے وہ اللہ کی توحید اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس کی اصل اور اصیل کی بنیاد پہ ہے کہ انہوں نے جشن منایا۔ جناب تو بھی تو اپنا 14 اگست منا رہا ہے، منا، لیکن میں اسے دین نہیں سمجھتا۔ یہ ایک دنیا ہے، دنیا کے تہوار بنا، ان کو خوشیاں منا، اظہار کر، تیری مرضی۔ ہم جب بات بدعت کی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سن، کلام سن، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں، ہماری وحی میں، قرآن و سنت میں اپنی مرضی سے کوئی اضافہ کرا اور پھر اسے دین قرار دیا، فہو رد، وہ شخص بھی مردود، اس کا فیصلہ بھی مردود، رائے اور قول بھی مردود، اس کا فعل اور عمل بھی مردود۔ ما لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ مردود کو لے کے ہمیں کہتا ہے کہ آؤ جناب سعودیہ کی مثال، سعودیہ نے اپنے اس جو ہے وہ جشن کو یا اس اپنے سالانہ جو ان کا ایک تہوار ہے وہ ایک ملکی لیول کا، وہ ساری دنیا بناتی ہے، کماتی ہے اور مناتی ہے، لیکن اسے دین نہیں کہتی۔ تو یہاں دین کہہ کر کے اس چیز کو مسلط کر رہا ہے، لہٰذا تیرا یہ اعتراض فضول۔ اسی طرح دوسرا سوال کہ ہر سال بیت اللہ کو غسل دیا جاتا ہے، جناب قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں۔ تو نے کبھی پڑھا ہوتا تو شاید یہ سوال نہ بنایا ہوتا۔ تیرے رب نے پیمبر پہ قرآن اتارا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، بیت اللہ کی طہارت، اس کی نفاست، اس کی صفائی، اس کا دھونا، صفائی ستھرائی کرنا، یہ ایک دین کا حصہ آسمان سے رب نے قرآن بنا کے سورۃ الحج کے اندر اتارا، آیت نمبر 26 میں۔ اسی طرح یہ روایت جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، کتاب المغازی میں، نبی اکرم کے صحابی جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتے ہیں، ثم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلالا، آپ نے جناب بلال کو حکم دیا، وہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھے، انہوں نے اذان کہی۔ مسلمانوں نے جو ہے اس وقت کیا انداز اپنایا کہ اپنے جو ہے وہ چادریں باندھی ہوئی تھی، ازار بندھے ہوئے اور اپنے اوپر والی چادریں اتار دی اور برتن پکڑ لیے، ان ڈول کو لے کر کے انہوں نے زمزم سے پانی نکالا اور پھر بیت اللہ کو دھویا۔ یغسلون الکعبہ ظہرہا، اس کے باہر والے حصوں کے بھی اور اس کے اندر والے حصوں کے بھی، اور کوئی بھی وہاں پہ گندگی کا اور مشرکین کے جو اثرات تھے وہ سارے ختم کیے۔ جناب تجھے غسل پہ اعتراض تھا، غسل کر دیا گیا، اور کہا جاتا ہے جناب خوشبو کیوں لگائی جاتی ہے؟ خوشبو لگانا بھی تیرے نبی کے تربیت یافتگان کا ایک طریقہ کار محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اور کہا کہ طیب البیت، یہ جو ہے اپنے اس گھر کی پاکیزگی اور صفائی میں اس کو خوشبو کا بھی استعمال کیجئے، یہ اس کی تطہیر میں سے ہے۔ اما عائشہ کا بیان۔ اسی طرح جناب عبداللہ ابن زبیر جو ہیں یہ ڈیلی بیت اللہ کو یجمر کرتے تھے برطل من مجمر، کس چیز سے؟ وہ چیز جو خوشبودار، اس حصے کو لے کے، خوشبو کو لے کے بیت اللہ کو لگاتے یا سلگاتے۔ اسی طرح ایک اور سوال بھی آیا کہ جناب آئیے یہ بیت اللہ کو کسا کیوں پہنایا جاتا ہے، غلاف کیوں پہنایا جاتا ہے؟ یہ روز اول سے چلتا آیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پھر لگاتار چلا، مشرقین کے دور میں بھی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور پیمبر جس چیز کو ثابت کر دیں، بھلے وہ زمانہ جاہلیت سے ہی کیوں نہیں چلتا آئے، وہ ایسے امور ہوتے ہیں جن کو شریعت اسلامیہ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کی بیس پہ، آپ کی تسلیم کی بیس پہ، کیونکہ آپ کسی غلط چیز پہ چپ نہیں رہتے، جیسے بیت اللہ کا وہ حصہ جو مشرکین نے چھوڑا تھا اسے بیت اللہ کا حصہ میرے پیمبر نے قرار دیا، لہٰذا تیرا اعتراض نہیں بنتا۔ چوتھا سوال کہ غلاف کعبہ پہ آیات کیوں لکھی جاتی ہیں؟ حضرات اگر اللہ کے شاعر میں سے آ کے اس پہ
पे आयात लिखी जाएं, हाँ तुझे कोई एतराज है तो फिर इसको उठा, अपनी मसाजिद को देख। हम न इसको जरूरी समझते, न फर्ज समझते, न तुझको मजबूर करते हैं, न जमानो मकान का जो है वो शर्त रखते हैं, न दवाम रख के, न तुझे इसकी दावत दे के, और न करने वाले को हम कभी मुनकिर व इबलीस व लहीन या जो है वो काफिर कहते हैं। लिहाजा अगर ये हो रहा है तो एक जवाज की हद तक। उसके बाद आगे चलिए, एक और सवाल किया गया और वो सवाल ये है कि जनाब मुझे ये बताइए कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में तहज्जुद की अजान होती है, कुरान और हदीस में जिक्र नहीं। जनाब तूने पढ़ा नहीं, तूने अजान तहज्जुद कहा, लेकिन हम अजान उला, अजान सानिया, वो कहें अजान अव्वल, अजान सानी, अजान अव्वल जनाब अबू महदूरा रदी अल्लाह ताला अन्हो, या इसी तरह जनाब बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस अजान का मकसद बतलाया ताकि ये हजरत बिलाल की अजान इसलिए है, ये लियुनब्बिहिल कायम, जो क़याम कर रहा है ऑलरेडी, उसको तंबीह हो जाए कि वाइंड अप कर लो, आपने सेहरी करनी है। वलयूकिदन नाइम, और जो सोया हुआ है उसको उठा दिया जाए, सेहरी हो गई। उसके बाद जनाबे अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता सब्बाहत सब्बाहत, सुबह हो गई, सुबह हो गई। फिर ये वो उस मिनारा पे चढ़ते, उस जगह पे चढ़ते जहां अजान की जगह थी, अजाने फजर बुलंद करते। इनका जिक्र अहादीस में मौजूद, तू ना पढ़े तो तेरी मर्जी, सुनन नसाई को विजिट कर, तुझे मिल जाएगा।